میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم میری بندگی کرو، مجھے یاد کرو، اور صبح و شام میرا ذکر، میری یاد میں اپنے اوقات گزارو۔ تو ایک اللہ ہے، ان سے کہو وہ احد ہے، اور کیسا ہے؟ صمد ہے، کسی کا محتاج۔ آگے پیچھے کوئی سلسلہ ہے؟ لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ سب کے کفریہ عقائد پر ہتھوڑا مارا ہے سورہ اخلاص نے۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہنے لگے عزیر اللہ کا بیٹا۔ وہ 100 سال اللہ نے فوت کر دیا، 100 سال کے بعد زندہ کر دیا، انہوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہنے لگے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یلد، کوئی کچھ نہیں ہے میرا بیٹا، ولم یولد، نہ کوئی میرا باپ ہے، نہ اوپر کوئی سلسلہ ہے نہ نیچے کوئی سلسلہ ہے۔ چاروں طرف سے وحدانیت کا ایک نور ہے جو پوری، اللہ نور السماوات والارض، کیا بات قرآن کی، اللہ نور السماوات والارض، ہر طرف تو اسی کا نور ہے، اسی کے جلوے ہیں، اسی کے نظارے ہیں۔ تو بات لمبی نہ کروں، اللہ، پھر آخر بات پوری کر۔ اچھا تو کوئی اس کی مثال ہی دے دو، وہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اوپر نہ نیچے کوئی سلسلہ ہے، تو کوئی مثال دے دو اس کی۔ کہ نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی مثال ہے ہی کوئی نہیں۔ کوئی ہو تو اللہ کہتا میں بتاؤں کہ میں اپنی مثال آپ ہوں، میری کوئی مثال نہیں۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ ایک اس کے سوا، باقی سب کے لیے اللہ نے موت کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام، دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا پا۔ حضرت بلال حبشی کے موت کا وقت تھا تو ان کی بیوی کہہ رہی تھی واہ کربا، واہ کربا، ہائے ہمارا دکھ، ہائے ہمارا دکھ۔ تو بلال کہنے لگے واہ تربا، واہ تربا، مزے آ گئے، مزے آ گئے۔ تو ان کی بیوی کہنے لگی وہ تیری تو جان نکل رہی ہے، تو کس بات کے مزے کہہ رہا ہے؟ یعنی غدن نلقل احبا محمدن و حزبا، ابھی دوستوں سے ملاقات ہوگی جو صحابہ پہلے چلے، اور محمد مصطفیٰ سے ملاقات ہوگی۔ بھلا اس سے زیادہ خوبصورت کوئی اور چیز ہو سکتی؟ اللہ نے دونوں موتوں کو ذکر کیا ہے۔ نافرمان کی موت کیسے آتی ہے؟ وَلَوْ تَرَى، کاش تم دیکھ سکتے، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، یہ کافر کی موت ہے کہ تم کبھی دیکھ سکتے، تو بستر پہ پڑا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے فرشتے اس کے منہ پر اور کمر پہ ہتھوڑے مار رہے ہیں، ہتھوڑے مار رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن یہ ہو رہا ہے۔ یہ موت وہ اس وقت کہتا ہے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، تھوڑی سی مہلت دے دے، میں اب جا کے ٹھیک ٹھیک کام کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا انہا کلمۃ ھو قائلھا، اب یہ تیری بکواس ہے، تجھے زندگی دی تھی، سمجھتے تو سمجھ سکتے تھے۔ اور ملک الموت آتا ہے، اس کے ساتھ 4 فرشتے جہنم کے ہوتے ہیں، اور اس کی روح کو ایسے کھینچتا ہے جیسے کانٹوں بھرے درخت سے چادر ڈال کے کھینچا جائے تو وہ چادر تار تار ہو جاتی، اس طرح۔ اور کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث اخرج، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی باہر آ۔ وہ کہے گا کدھر لے جاتے ہو؟ کہ الی حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، حمیم کی طرف کھولتا پانی، غساق کڑوا کھانا، اور بے شمار عذاب کی شکل۔
حمیم کے پانی کا ایک ڈول 7 سمندر میں ڈال دو تو 7 سمندر ابلنے لگ جائیں گے۔ میں نے سمندروں میں سفر کیے ہیں، مجھے اس حدیث کی ہیبت کا نقشہ نظر آیا ہے۔ بحر الکاہل 14,000 کلومیٹر لمبا ہے، 11 کلومیٹر گہرا ہے فلپائن کے پاس۔ ایک ڈول 7 سمندروں کو کھولا دے گا، یہ ان کو پیا جائے۔ ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشفی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ پانی مانگیں گے تو کھولتا ہوا اس میں گندا تیل ملا ہوا ہوگا، جو ان کی فقط امعاءہم، جو ان کی آنتوں کو کاٹ کر کھانے کے راستے سے نکال دے گا۔ یہ نافرمان کی موت۔